اچھا، آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کیا. مفتی صاحب، شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے آپ لوگوں کا اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. جب آپ ان کو ولی اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بہت بڑا ولی مانتے ہیں، تو ان کی بھی تو مانیں، ان کی نماز، آپ اپنی نماز تو ان کے طرز سے پڑھیں جس انداز سے وہ نماز پڑھتے تھے. ہاں جی. اب آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ اصل میں تو سوال یہ چھوٹے مرزا صاحب کا قائم کردہ ہے، اس کا ہم جواب دے چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک جو ہیں وہ رفع یدین کرتے تھے. پہلی بات وہی میں یہاں پہ کہوں گا کہ غوث پاک کی کئی کتابیں ہیں، کسی اور کتاب میں کوئی اس طرح کا ذکر. غنیت الطالبین کی نسبت ہی مشکوک ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنی فتاوی میں لکھا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں ہے، یہ عبد القادر نام کا کوئی اور عالم تھا، اس نے لکھی تھی اپنے زمانے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ مرزا صاحب کا علم اور تحقیق سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے نا جی، اسی لیے تو ان کو بنیادی طور پر بات ہی سمجھ نہیں آتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ اس کی نسبت ہی اس کتاب کی مشکوک ہے. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ سادات آپ نے دیکھے ہیں، یہاں پہ پاکستان میں ہیں سادات، گیلانی سادات ہیں، غوث پاک کی اولاد ہے، پوری دنیا میں ہے. تو ان کی اولاد کس طرح نماز پڑھ رہی ہے رفع الیدین کے ساتھ؟ میں گیا ملتان شریف، اچ شریف کا علاقہ تھا، وہاں میں نے یہ کیا. مظفر گڑھ کا علاقہ تھا تو قریب ہی اچ شریف بھی تھا. تو اچ شریف سادات بخاریہ کا بہت بڑا، سادات کا وہ ایک مرکز ہے. وہاں سے شجرے وہ جاری کرتے ہیں کہ سادات کون کون سا خاندان سیدوں کا کہاں گیا. وہاں پہ میں نے یہ بات کی پبلک سیشن کے دوران کہ بھائی پرانی نماز ہماری نماز ہے، یہ نئی نمازیں ہیں. اچھا. اور جتنے بھی مسلک بنے ہیں وہ ہم سے بنے ہیں، فرقے جو بنے ہیں وہ جماعت سے نکلے ہیں. ہم جماعت ہیں، فرقہ نہیں ہیں. جتنے بھی لوگ نکلے ہیں، اہل تشیع بھی، آپ کسی کا بھی اب شجرہ چیک کر لیں گے، ان سے جا کے پوچھ لیں گے تو وہ بیک گراؤنڈ میں بتائیں گے کہ ہمارا پیو دادا کیا ہوتا تھا، سنی ہوتا تھا. اسی طرح اہل حدیث حضرات کا دیکھ لیں، جو بندی حضرات، یہ تو بہت نئے ہیں. تو وہاں پہ میں نے جب یہ بات کی نا، تو ایک سید صاحب وہاں اس علاقے کے بیٹھے ہوئے تھے، اس نسل سے، اچ شریف سے. انہوں نے مجھے بعد میں کہا اکیلے کہ آپ کی باتیں میرے دل میں گھر کر گئی ہیں کہ آپ نے جو کہا نا کہ پرانا مذہب کون سا ہے، اہل سنت کا ہے، پرانی نماز اہل سنت کی ہے. کیونکہ اس نے کہا کہ اس وقت اچ شریف پر جو بازار شریف ہے، وہاں پہ جو سجادہ نشین ہیں وہ اہل تشیع ہیں. لیکن مزار شریف پر جو اذان ہوتی ہے، جو نماز ہوتی ہے، وہ اہل سنت والی ہوتی ہے. اور اس بات کی بڑی کوشش کی گئی، کیونکہ سجادہ نشین بھی تو اہل تشیع ہے، کہ کئی پنچایتیں بٹھائیں گی کہ وہاں پہ کیا کیا جائے، نماز کون سی قائم کی جائے اہل تشیع کی، اور اذان بھی کون سی دلوائی جائے اہل تشیع کی. تو جواب خود سجادہ نشین نے یہ دیا، جو خود اہل تشیع ہیں، کہ بھائی ہمارا جو باپ دادا تھا، جو اصل بخاری حضرت تھے، جو حضرت تشریف لائے ہیں سید صاحب، جو سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو جن کا مزار اقدس ہے، وہ وہاں سے تشریف لے کر ہیں، بخارا سے. کہاں سے؟ جہاں کے امام بخاری تھے. اور وہ جو نماز پڑھتے تھے اس میں رفع یدین نہیں تھا، وہ وہی تھی جو پرانی نماز ہے. امام بخاری جہاں دفن ہے وہاں بھی وہی نماز پڑھی جاتی ہے جو جس میں رفع یدین نہیں، ہمارے والی نماز ہے. تو بنیادی طور پر یہ مسئلہ یہ تھا کہ قرآن، ماں باپ کے ذریعے ہم تک نماز پہنچی ہے، قرآن بھی پہنچا ہے. تو اگر ایک بندے نے اس طرح کرنا ہے، لیکن جب یہ روایتوں کی بات کرتے ہیں تو ایک بندے کو قائل کیا. اچھا. تو آپ یہ بتائیں کہ اس بندے کو قائل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے نا، یہ کس والی بات نماز ہے؟ حدیث والی ہے، نبی پاک والی ہے. اور یہ جو باقی لوگ نماز مسلمان پڑھ رہے ہیں، یہ ابو حنیفہ والی نماز ہے. اچھا. ایسے ہی کہتے ہیں جہاں ان کا یہ دعویٰ، اور یہی کہہ کہ یہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں، وہ جو غیر مقلدین ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. بیسیکلی اس حوالے سے مرزا صاحب کی اپنی کوئی تحقیق ریسرچ نہیں ہے، وہ ادھر ادھر سے چوری چاری کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، کبھی ادھر سے کر لی، کبھی ادھر سے کر لی. تو یہ بیسیکلی اہل حدیث حضرات کا مقدمہ ہے جو یہ لے کے چل رہے ہیں. اس پر ہم جواب ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں. کہ آپ جب بندے کو قائل کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ حدیث والی کتاب دکھاتے ہیں بخاری، اور کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک والی نماز ہے. اور جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ جو مسلمان باقی پڑھ رہے ہیں، تیرا باپ دادا پڑھتا تھا، وہ ابو حنیفہ والی ہے. اب ایک طرف امام اعظم، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ ہے. مجھے بتاؤ کہ ابو حنیفہ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو بندہ بلیک میل ہو جاتا ہے. حدیث کی ماننی ہے یا قول کی ماننی ہے؟ نبی پاک کا کلمہ پڑھا یا ابو حنیفہ کا پڑھا ہے؟ تو وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ بنیادی طور پر بلیک میل ہو جاتا ہے، اور وہ رفع یدین شروع کر دیتا. اب جس نے رفع یدین شروع کیا، کیسے کیا؟ بلیک میل ہو کے، حدیث کی بنا پر. مرزا صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میں نے بخاری مسلم پڑھ کے کیا کیا؟ رفع یدین، کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے شروع کیا تھا. شروع جس نے کیا، جو ہمارا مخاطب ہے، جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، اس کا بنیادی طور پر دعویٰ یہ ہے کہ میں رفع یدین حدیث کی وجہ سے کر رہا ہوں. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب بات کرنی ہے تو آپ حدیث پر بات کریں. آپ بابا کیوں لے کے آتے ہیں؟
کیوں کہ جب ہم نے بتایا کہ سنن نسائی 1185 نمبر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رفع یدین کرتے دیکھ کر ان کو منع کیا ہے، خود اپنی زبان اقدس سے، قولی حدیث سے رفع یدین کرتے دیکھ کر کیا کر دیا؟ منع فرما دیا۔ صحابہ نماز میں کیا کر رہے تھے؟ رفع یدین کرتے، حضور نے دیکھا کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ یہ صحیح حدیث ہے؟ صحیح بالکل نسائی میں صحیح بالکل، سب کوئی بندہ ثابت کر دے اس کو ضعیف ہے تو ہم اس منہ مانگا انعام دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی غیر مقلد اہل حدیث اور مرزا صاحب بھی نہیں کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں آپ کی بات یہاں پہ کٹ کر کے دوبارہ کنفرم کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قولی روایت ملتی ہے جس میں حضور خود فرما رہے ہیں کہ رفع یدین کو ترک کرنے کا حضور نے خود حکم دیا، ٹھیک ہے۔ روایت ہے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نسائی 1185 چھوٹے مرزا صاحب کے سامنے پڑھی ہوئی۔ حضور ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، لفظ بتا رہے ہیں ہم نماز میں کیا کر رہے تھے؟ رفع یدین کر رہے تھے۔ حضور نے دیکھا تو حضور نے فرمایا ما بالہم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ کانہا اذناب الخیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ، یہ نماز میں رفع یدین کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کی ہاتھ ایسے نماز میں اٹھ رہے ہیں جیسے کہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں کیا کرو؟ سکونت اختیار کرو، سکون اختیار کرو۔ مفتی صاحب معذرت کے ساتھ جس طرح آپ بیان کریں کہ حضور نے کہا کہ تم گھوڑوں کی طرح دموں کی طرح ہاتھ ہلا رہے ہو، ہاں جی، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، انجینئر صاحب کا یہ اعتراض ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر نعوذ باللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی پچھلی نماز ادا کرتے تھے وہ کیا اس طرز پہ ادا کرتے تھے جس طرح اب دیکھیں آپ کا یعنی ان کا اعتراض یہ ہے چھوٹے مرزا صاحب کا کہ اگر حضور کی سنت ہے تو حضور اپنی سنت کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ جی، تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ چیز جو حضور منع فرما دے وہ سنت رہتی نہیں۔ جی، اب اگلا سوال یہ ہے کہ ان حضرت کو جو ہمارے مخاطب ہیں چھوٹے مرزا صاحب، ٹھیک ہے، ان کو تشبیہ اور تمثیل کا فرق ہی نہیں پتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ دے رہے ہیں یا تمثیل دے رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ سجدے میں جانا سنت ہے یا نہیں ہے؟ سنت، سجدہ کرنا کیا ہے؟ سنت سرکار دو فرض بھی ہے نا، اور حضور نے کیا بھی ہے اور وہ کبھی منسوخ بھی نہیں ہوا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ تم میں سے سجدہ ایسے نہ کرے جیسے سجدے میں ایسے نہ بیٹھے جیسے کتا بیٹھتا ہے۔ اچھا، تو حضور علیہ السلام سجدے میں بیٹھنے کو کتے سے تشبیہ دے رہے ہیں یا اس حالت سے بچنے کی بات کر رہے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا؟ بچنے کی بات۔ اس کو تمثیل کہتے ہیں، تشبیہ نہیں کہتے، ملا نہیں رہے، سمجھا رہے ہیں۔ کوئی بندہ سجدہ ایسے نہ کرے جیسے اونٹ کرتا ہے، تو اونٹ کو بیٹھتے ہوئے جس نے نہیں دیکھا، اسی طرح فرمایا کہ رفع یدین ایسے نہ کرو جیسے شریر گھوڑے۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی وہ اعتراض کرتے ہیں کہ گھوڑا تو جناب ایسے ایسے ہلاتا ہے، گھوڑا ایسے 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 اوپر سے نیچے، رفع یدین تو اوپر سے نیچے ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کا بھی جواب دیا، گھوڑا دکھایا بھی ان کو ہم نے اچھا، کہ ہم آپ کو گھوڑا دکھائیں بھی گی بڑے، ہم بلکہ ہم تو بڑے فراغ دل ہیں، ہم آپ کو گھوڑے پر بٹھائیں گے بھی، اچھا، جو گھوڑا اوپر سے نیچے پوچھ لے جاتا ہے، کیونکہ آپ کو تو حدیث کا پتہ ہی نہیں کہ حدیث میں حضور نے خیل شمس فرمایا، اچھا، یعنی عام گھوڑا نہیں، نارمل پوزیشن نہیں، جب گھوڑا حالت سرکشی میں ہو، اچھا، مستی میں ہو، تو نارملی تو وہ ایسے ایسے ہلاتا ہے، لیکن جب وہ مستی میں ہوتا ہے تو پھر اوپر سے نیچے ہلاتا ہے۔ تو اب میں اس پر جتنا آپ اعتراضات کر سکتے ہیں آپ کر لیں۔ چلیں ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ آپ نے نا یہ جو ویڈیو ہے نا شریر گھوڑوں کی دموں والی جو میں نے بتائی ہے، یہ آپ نے اپنے چینل پہ لگانی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ چھوٹے مرزا صاحب کو آپ نے پرسنل بھیجنی بھی ہے، وہ گھوڑا دکھانا ہے جو اوپر سے نیچے کرتا ہے۔ چلیں آپ نے دکھا لیا ہمیں، ہم یہاں پہ تو میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، میں اس کو کر لوں کہ جب وہ ہم نے حدیث پاک دکھائی تو حضور کا فرمان واضح آ چکا، قولی حدیث آ چکی، 2 سال ہو چکے ہیں، ہم نے ان سے یہ مانگا ہے کہ اگر آپ چیلنج بھی دیا ہے اچھا، ہم آپ کے ساتھ رفع یدین کریں گے، میں نے بھی دعوت دی ہے اور لوگوں کو بھی میں کہوں گا کہ ہم کریں گے، صرف شرط اتنی ساری ہے کہ آپ صرف ایک روایت لے کر آئیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو۔ رفع یدین کے حوالے سے یہ جتنی روایتیں لکھ کے پیش کرتے ہیں یہ سارے صحابہ کے اقوال ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ایک طرف صحابی کا قول ہو، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، تو کس کو اہمیت فوقیت ہوگی؟ حضور کے قول کو۔ ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ ایک حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال کا لفظ ہو، حضور نے ارشاد فرمایا ہو، نماز سکھائی حضور نے، کہیں پہ ارشاد فرمایا حضور نے کہ رفع یدین کرو، رفع یدین کرنے کا آرڈر دیا ہو اپنی زبان اقدس سے، ایسی ایک روایت لے ہم آپ کے ساتھ شروع کریں گے۔ ان کے پاس روایت ہی کو نہیں ہے، وہ کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ آتے ہیں کہ بھئی غوث پاک رفع یدین والی بات، تو ہم نے جس بندے نے شروع کیا تھا کس وجہ سے شروع کیا تھا؟ حدیث کی وجہ سے، کسی بابے کی وجہ سے نہیں۔ تو جب ہم نے اس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فرمان پیش کر دیا، ابھی جب جیسے میں نے آپ کے سامنے 1185 سنن نسائی پیش کر دی، یہ کس کا فرمان ہے؟
حضور علیہ السلام کا قولی حدیث ہے۔ اب میں ان سے ہی سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ غوث پاک بڑے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بڑے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو ویسے بھی کہتے ہیں مجھے انٹرسٹ ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم آپ کے سامنے نبی پاک کا فرمان لے کر آئے اور آپ کی طلب بھی کیا تھی؟ حدیث پاک ہی تھی، تو اب آپ ہمارے سامنے بابا کیوں پیش کرتے ہیں؟ یہ ہے الزامی جواب۔ ٹھیک ہے۔ اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کتاب گنی تو طالبین ثابت ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن مسائل میں اختلاف ہے، ہماری اس پر پوری ویڈیو ہے موجود الحمدللہ، اس کے اوپر لاکھوں لوگوں نے سنا ہے، غوث اعظم اور رفع یدین، یہ پوری ویڈیو ہماری، اس پر ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جن مسائل میں اختلاف ہے نا جی، ان مسائل میں 4 محققین نے اپنی اپنی تحقیق دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ ایک تو چھوٹے مرزا صاحب کی تحقیق ہے کہ ایران کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پٹ کہتے ہیں، ان کی تو یہی تحقیق ہے۔ ایک امام اعظم ابو حنیفہ جیسی تحقیق ہے۔ تو 4 علماء نے، 4 ائمہ نے اپنی تحقیق پیش کی۔ سب سے پہلے کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، پھر ہے امام مالک بن انس، پھر ہے امام محمد بن ادریس الشافعی، اور پھر ہے امام احمد بن حنبل۔ ان 4 علماء نے ان مسائل میں جن میں اختلاف تھا اپنی اپنی تحقیق کیا کی؟ پیش کی۔ تو سب سے زیادہ جس تحقیق، جس ریسرچ پر عمل ہوتا ہے وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی ریسرچ، کہ چھوٹے مرزا صاحب بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ دنیا میں کس کی فالوئنگ ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہیں وہ امام شافعی ہیں، پھر امام۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پر حنبلی ہیں۔ انہوں نے آپ کی ویڈیو میں بھی کہا کہ وہ خود فالور ہیں۔ جب یہ کہا نا کہ انٹرسٹ نہیں ہے، تو خود کیا ہیں؟ وہ فالور ہیں، یعنی مقلد ہیں۔ کس کے؟ امام احمد بن حنبل کے۔ وہ کسی جگہ بھی یہ نہیں کہتے کہ جو بندہ رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جس طرح چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں۔ اور چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو رفع یدین نہیں کرتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دشمن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا۔ لہٰذا وہ محقق نہیں ہیں اس بارے میں، وہ ریسرچر نہیں ہیں، وہ مقلد ہیں، ریسرچ پر عمل کرتے ہیں، اور وہ ہمارے تصوف میں امام ہیں۔ جو آپ نے کہا کہ آپ ان کو جب عزت دیتے ہیں تو ان کی بات، تو وہ کیا ہیں؟ تصوف میں ہمارے امام ہیں۔ فقہ میں ہمارے جو امام ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، جو 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں دنیا سے تشریف لے۔ اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ امام ہیں، امام نہیں ہیں جی۔ جو بتاتے ہیں، یہ بھی تو کبھی آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ لوگوں کی بڑی اصلاح کرتے ہیں، امام تو آئی سے ہوتا ہے، آپ امام کیسے ہیں؟ EMAM کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ امام اعظم کیا ہیں؟ امام ہیں، امام نہیں ہے۔ اچھا چلیں مفتی صاحب، میں اس کو بھی کلیئر کروانا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کنفیوزنگ سی پھیلائی جاتی ہے، نماز کس کی افضل ہے؟ جو رفع یدین کرتا ہے، جو رفع یدین نہیں کرتا، دونوں میں سے کس کی نماز افضل ہے؟ بھائی افضلیت کی بات میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کا تعارف کس سے ہے؟ ماں باپ کی وجہ سے۔ رسول کا، اللہ کا تعارف، پورا دین ہم تک کس طرح پہنچا ہے؟ ماں باپ سے۔ یہی بات ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس طرح نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھ دیکھ کے پڑھنے والا سلسلہ ہے کہ نبی پاک کو صحابہ نے دیکھا، صحابہ کو تابعین نے دیکھا، ٹھیک ہے؟ امام اعظم بھی تابعین میں شامل ہیں، صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، صحابہ کرام کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ امام بخاری نے کسی صحابی سے ملاقات نہیں کی، نہ امام بخاری کے والد نے کی۔ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کرام سے کیا کی؟ علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ حضرت انس سے کئی بار ملاقات ہوئی حضور۔ تو صحابہ کرام سے امام ابو حنیفہ نے سیکھی ہے، تابعین نے سیکھی ہے، اور اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ ہر دور میں ان کے شاگردوں نے ہم تک نماز سکھائی ہے۔ تو لہٰذا افضل وہ نماز ہے جو تواتر سے ثابت ہے، جو نئی نہیں ہے، جو پرانی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو کپڑے نئے اچھے لگتے ہوں گے، گاڑی نہیں اچھی لگتی ہوگی، لیکن اگر آپ سے کوئی بندہ کہے کہ نیا عقیدہ پڑھنا ہے، اختیار کرنا، تو اچھا لگے گا؟ ہر چیز نہیں اچھی لگتی ہے، لیکن نماز، روزہ، عقیدہ کیا ہے؟ پرانا اچھا لگتا ہے۔ یہ نہیں ہے، خود وہ کہتے ہیں کہ 35 سال میں پہلے جتنے بندے آپ کو ملیں گے، کسی کو 2 مہینے ہو چکے ہوں گے، کسی کو 2 ہفتے ہوئے ہوں گے، کوئی زیادہ زیادہ سال کا بتا دے گا، پہلے وہ نہیں کرتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نماز کون سی تھی؟ یہ نئی نماز ہے۔ تو افضل وہ ہے جو پرانی ہے، جو کیا ہے؟ جو ثابت شدہ ہے۔ اور یہ جو نیا بندہ پڑھ رہا ہے، یہ تو تحقیق سے کر رہا ہے۔ آج تک میرے سامنے ایک بندہ نہیں آیا جو اپنی تحقیق ثابت کر سکے، اور جس دن چھوٹے مرزا صاحب بھی آئیں گے بفضل ہی تعالیٰ، وہ بھی ثابت نہیں کر پائیں گے۔ افضل وہ ہے جو ثابت ہے۔ اچھا، جو صحابہ کرام رفع یدین کرتے تھے، ان پہ پھر کیا حکم وارد کریں گے آپ؟ بھائی آپ تو یہی کہہ رہے ہیں نا، بھی صحابہ کرام رفع یدین کرتے تھے۔ جب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام رفع یدین نہیں کرتے تھے، اب جامع ترمذی کی 257 پہ
جب انہوں نے آپ کی ویڈیو میں تبصرہ کیا کہ یہ حدیث کے بارے میں امام بخاری کے کمنٹس، امام ترمذی کے کمنٹس ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں، عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کیا، تو ہم ویڈیو میں جواب دے چکے ہیں، آپ کے چینل، آپ کے اس پلیٹ فارم سے دوبارہ دیتے ہیں۔ چھوٹے مرزا صاحب تھوڑی آنکھیں کھولیں، امام ترمذی نے خود اس حدیث پر کیا کمنٹس دیے ہیں؟ تو ضعیف ہے نہ، انہوں نے کہا حدیث ابن مسعود حدیث حسن۔ اچھا، حدیث یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے۔ آپ مجھے بتائیں، چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، جو حدیث ثابت نہ ہو وہ حسن ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو پہلے تو یہ خود سمجھیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کا قول ضرور نقل کیا اس بارے میں، لیکن اب میں چھوٹے مرزا صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سنن نسائی اٹھائیں، وہاں پہ 1027 نمبر حدیث ہے، 1027 1027 حدیث ہے، جو اسی حوالے سے الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود والی حدیث ہے یہی، کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو سرکار دو عالم پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے پہلی مرتبہ رفع دین کیا، دوبارہ نہیں کیا۔ تو یہ سنن نسائی میں موجود ہے، اور اس مزے کی بات یہ ہے کہ اس سند میں حضرت عبداللہ ابن مبارک موجود ہیں، اس حدیث کو خود وہ روایت کر رہے ہیں، جس کے بارے میں وہاں پہ قول نقل کیا جا رہا ہے جامع ترمذی میں کہ وہ ثابت نہیں ہے، جن بزرگوں کے بارے میں، عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں، وہی اس حدیث کو جامع ترمذی میں کیا کر رہے ہیں؟ روایت کر رہے ہیں۔ اب چھوٹے مرزا صاحب، آپ امام ترمذی سے پوچھیں کہ جس حدیث کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ثابت نہیں ہے، قول نقل کر رہے ہیں، اس کو حسن کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ عبداللہ ابن مبارک سے سوال کریں کہ جس حدیث کے بارے میں آپ نے جامع ترمذی میں کمنٹس دیے کہ وہ ثابت نہیں، اس کو خود نسائی میں 1027 نمبر پہ روایت کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر تو ایک چھوٹے سے بچے نے لائیو سیشن میں چھوٹے مرزا صاحب کو لاجواب کر دیا تھا۔ لہذا صحابہ کرام کے بارے میں تو دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ روایتیں بھی ہیں کہ رفع دین انہوں نے نبی پاک کے بارے میں بتایا کہ وہ کرتے تھے، اور یہ بھی ہیں کہ نہیں کرتے تھے۔ فیصلہ کیسے ہوگا کہ پہلی بات کون سی اور دوسری کون سی ہے؟ کیوں کیسے فیصلہ ہوگا کہ محدثین کرام جو ہیں، امام نسائی جیسے ہیں، وہ پہلے وہ روایتیں ذکر کرتے ہیں جس میں وہ ذکر ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ رفع دین حضور نے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ باب مانتے ہیں، وہ حدیثیں لے کر آتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رفع دین حضور نے چھوڑ دیا تھا۔ تو اب امام نسائی کا جو باب ہے وہ بڑا مزیدار ہے، وہ ہے ترک و ذالک کا، اچھا، رفع دین ترک کرنے کا باب۔ آپ اتنے سمجھدار آدمی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، ایک کام ہوتا پہلے ہے، منع پہلے ہوتا ہے؟ ہوتا پہلے ہے۔ ایک کام پہلے ہوتا ہے پھر منع کیا جاتا ہے، کبھی ایسا تو نہیں ہو کہ کام ہوا ہی نہیں اور منع ہو جائے۔ لہٰذا اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی، جن صحابہ کرام کا یہ نام لیتے ہیں، مولا علی ہیں، حضرت ابن عمر ہیں، دیگر صحابہ ہیں، ان سے روایتیں موجود ہیں۔ میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، ابن ابی شیبہ سے روایت پیش کی ہے، اور امام طحاوی کی شرح معانی الاثار سے، طحاوی شریف سے پیش کی ہے کہ حضرت مولا علی بھی جب نماز پڑھتے تھے تو ایک ہی بار رفع دین کرتے تھے، تو ان سب کا ثابت ہے۔ اچھا، مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ حضرت علی آخر تک جو ہے وہ رفع دین کرتے رہے ہیں۔ وہ کوئی روایت لے کر رہے ہیں کہ جس میں وہ بتائیں حضرت علی کے بارے میں کہا کہ آخر تک میں نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے حضرت علی سے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت موجود ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا، رفع دین چھوڑ دیا تھا، لہٰذا محدثین کرام نے ریکارڈ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر دونوں باتیں ان کی بقول حدیث ہی ماننی ہیں، آپ جو جس روایت کا کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے چھوڑ دیا تھا، وہ روایت صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، شرح معانی الاثار طحاوی ہے، طحاوی پر الحمدللہ پورا کلام ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر جو اعتراض یہ کریں گے ہم اس کا جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب صحیح کہنا بھی محدثین کا کام ہے، چھوٹے مرزا صاحب کے تو بس کی بات بھی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور اسی سے ریلیٹڈ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام رفع یدین کے حوالے سے روایات کرتے ہیں اور رفع یدین کو کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ تمام تر صحابہ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد کے ہیں، ان سے روایتیں لی جاتی ہیں، تو پھر منسوخ کب ہوا یہ؟ پھر فتح مکہ سے بعد کب روایت لی؟ میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا، یہ مرزا صاحب کی ٹامنگ ٹوئیاں ہیں۔ اچھا، کہ وہ ایک صحابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ 20 دن تک حضور کے ساتھ رہے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ اچھا، اور انہوں نے سجدوں کے درمیان بھی رفع دین کیا، جو چھوٹے مرزا صاحب نہیں کرتے۔ اچھا، اس کا جواب وہ یہ دیتا کہ میں کبھی کبھی کر لینا جی، میں کبھی کبھی کر لیتا ہوں۔ صحیح۔ تو اب حضرت امام بخاری کو سمجھاؤ کہ وہ جو روایت نقل کر رہے ہیں جس کو آپ بنیاد بناتے ہیں، اس میں تو ہے کہ رسول اللہ سجدوں کے درمیان نہیں کرتے تھے، اور یہ کبھی کبھی کر لیتے ہیں، اور وہ کبھی کبھی نہیں کرتے تھے، وہ تو ہمیشہ کرتے تھے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کی باتوں میں ابھی آپ کو اس مسئلے پر، چشتی رسول اللہ کے مسئلے پر بتایا کہ اضطراب ہے۔ رفع الیدین والی روایتوں میں اتنا اضطراب ہے کہ ایک بات ہے ہی نہیں۔ کسی روایت میں یہ ہے کہ ہر تکبیر پر، ابن ماجہ کی روایت ہے جیسے، کہ ہر تکبیر پر بھی سرکار کیا کرتے تھے، رفع دین کرتے تھے۔
یعنی جب بھی اللہ اکبر فرماتے تھے تو ساتھ میں کیا کرتے تھے؟ رفع رفع دین کرتے تھے. اسی طرح بعض روایتوں میں سجدے کا ذکر ہے، بعد میں دوسری رکعت سے اٹھتے ہوئے کا ذکر ہے. تو رفع دین کی روایتیں تو اتنی زیادہ کیا ہیں. اور پھر صحابہ اکرام کے حوالے سے آپ ایک سمجھدار آدمی ہیں، کئی اقوال موجود ہوتے ہیں ایک بندے کے ایمان لانے کے حوالے سے. کب مسلمان ہوا، کون کب مسلمان ہوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو راوی ہیں 257 کے جامع ترمذی کے، وہ صحابی وہ ہیں جو 8ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے. اچھا، کب مسلمان 8ویں ہوئے؟ نمبر اب پہ. میں بتاتا ہوں ان کو. اب یہ بھی ہماری طرف سے آپ تحفہ لے لیجئے. السابقون الاولون میں ان کا شمار ہے. یہ سیر و اعلام نبلاء پڑھی ہے، اس میں ان کا ترجمہ موجود ہے. انہوں نے لکھا کہ بھائی پہلے مسلمانوں میں شامل ہیں اور ساری زندگی سرکار علیہ السلام کے ساتھ رہے. بخاری میں موجود ہے. اچھا، حضور کے نالین شریف اٹھانا، وضو کروانا، کا تکیہ اٹھانا آپ کے ساتھ ایسے رہے کہ گھر میں بھی آپ کو اجازت تھی کہ آپ بغیر اجازت کی بھی آ جا سکتے ہیں. اور 50 سال سے زائد آپ نے عمر وہاں پہ حضور کے ساتھ گزاری ہے. ایک بندہ 20 دن حضور کے ساتھ رہا. ایک صحابی کا کتنا دن رہے؟ 20 دن. اور ایک صحابی وہ ہیں جو اپنی آدھی ساری زندگی انہوں نے حضور کے ساتھ گزاری. تو اب کس بندے کی بات زیادہ مضبوط ہوگی؟ آپ کے بارے میں وہ بندہ کلام زیادہ مضبوط کر سکتا ہے جس نے، میں آپ کے ساتھ، اب آپ میرے ساتھ گھنٹہ 2 گھنٹے رہے اور میں آپ کے بارے میں کمنٹس دوں، وہ زیادہ مضبوط ہوں گے یا آپ کے والد صاحب یا آپ کے بھائی جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے؟ جنہوں نے زندگی گزاری ہو. لہٰذا اگر صحابہ سے ہی فیصلہ کروانا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت لے کر آئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود تو کہہ رہے ہیں کہ رفع دین حضور نے پہلی مرتبہ کیا، دوبارہ نہیں کیا. تو لہٰذا اس سے بھی یہ فیصلہ ہو گیا. صحابہ کے حوالے سے اقوال مختلف ہوتے ہیں کہ کوئی کب لایا. لہٰذا جو چیز مختلف ہی ہو، اختلاف ہی ہو، اس کو کبھی بھی دلیل بنایا جا سکتا نہیں. جا سکتا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ایک دفعہ آپ مختصراً اختصار کے ساتھ آپ اپنا موقف رفع دین کے حوالے سے ہم نے موقف دے دیا بھائی جی کہ دیکھیں ہمارے امام صاحب کا جو استدلال ہے وہ یہ کہ رفع دین منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے. جس چیز کو نبی پاک منع کر دیں ہمارے اوپر کس کی اطاعت واجب ہے؟ کلمہ ہم نے کن کا پڑھا ہے؟ حضور نبی کریم. اس لیے آگے پیچھے کی باتوں کا کوئی اہمیت نہیں کہ کبھی کسی بزرگ کا نام لو، کبھی کسی بزرگ کا نام لو. ہماری ان بزرگوں سے ملاقات نہیں ہوئی. اور پھر بتا بھی دیا کہ وہ ریسرچر نہیں تھے، وہ تو مقلد تھے، ریسرچ پر عمل کرتے تھے. آپ بھی کسی امام کی ریسرچ پر عمل کر لو تو چلو کم از کم اتنا ہوگا کہ یار ایک خیر القرون کے زمانے کے ایک بڑے امام کو کیا کیا گیا ہے، فالو کیا گیا ہے. ایسا بھی نہیں کرنا کہنا جی ان کی تو کوئی اہمیت نہیں. آپ کے پروگرام میں 4 اماموں کے سوال پر انہوں نے کیا ریمارکس دیے تھے؟ کس طرح کہ وہ تو کیا ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں جی ان کا کوئی. حالانکہ اتنی جہالت ہے، اتنی کم علمی ہے کہ بھائی انہوں نے تو اصول وضع کیے ہیں. ائمہ نے کیا بتائے ہیں؟ اصول بتایا بھائی قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ اصول وضع کیے ہیں. وہ اصول کتابوں میں موجود ہیں. آپ کتابیں پڑھیں تو صحیح نا، آپ صرف نام کے علمی کتابیں ہیں. ان اصولوں کی روشنی میں جدید مسائل کا فیصلہ ہوگا کہ یہ مائک کی کیا حیثیت ہے. یہ کون بتائے گا؟ ہاں، یہ اعتراض بھی انہوں نے اٹھایا تھا. بھائی یہ ہم بتائیں گے نا، آپ آئیں تو صحیح. میں چیلنج کر رہا ہوں پھر آپ کے پروگرام سے ایک اور چیلنج کر رہا ہوں چھوٹے مرزا صاحب کو کہ آپ آئیں اور جدید مسائل پر آپ کو ہم ائمہ کرام کی تصریحات اور ان کے وضع کردہ اصول جو قرآن و سنت سے مستنبت ہیں ان کی روشنی میں ہم آپ کو جواب دیں. آپ دروازہ تو کھولیں، کنڈی تو کھولیں سرکار. چلیں مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ان تمام تر مسائل کو بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا.